الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اس سے پہلے والے سبق میں ہم نے مفرد کی تیسری تقسیم یعنی معنی کے وحدت اور کثرت کے اعتبار سے مفرد کی جو اقسام ہے اس کو ہم نے شروع کیا تھا اور اس میں سے کچھ پڑھے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل نیز اس میں جو متکثر المعنی تھے، مفرد کی جو تقسیم تھی وحدت، معنی کی وحدت اور کثرت کے اعتبار سے متحد المعنی، متکثر المعنی، ہم نے متحد المعنی کی تعریف اور اس کی اقسام کو پڑھ لیا تھا۔ آج متکثر المعنی کی تعریف تو پڑھ چکے ہیں، اقسام کو آج پڑھیں گے انشاءاللہ۔ متکثر المعنی یعنی وہ لفظ مفرد جس کے ایک سے زائد معنی ہوں۔ متکثر المعنی کی اقسام، متکثر معنی کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مشترک، نمبر 2 منقول، نمبر 3 حقیقت، نمبر 4 مجاز۔ ان میں سے ہر ایک کی تعریف پڑھیں گے اور مثال بھی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ نمبر 1 مشترک وہ لفظ مفرد جس کے کثیر معنی ہوں اور واضح نے اس لفظ کو ہر معنی کے لیے ابتداءً علیحدہ وضع کیا ہو، جیسے ہار، پھل۔ ہار کے 2 معنی ہیں، ایک شکست جو جیت کے مقابل ہے، دوسرا وہ جو گلے میں پہنا جاتا ہے۔ اسی طرح پھل کے بھی 2 معنی ہیں، ایک تو جو کھایا جاتا ہے، دوسرا وہ جو چاقو اور تیر میں لگایا جاتا ہے۔ اس طرح عربی میں عین جس کے معنی ذات، آنکھ، سونا، سورج وغیرہ ہیں، ان سب کے لیے کیونکہ انہیں علیحدہ طور پر وضع کیا گیا ہے، جیسے لفظ ہار ہے، اس کو دونوں معنوں کے لیے علیحدہ طور پر وضع کیا گیا ہے، اسی وجہ سے یہ متکثر المعنی میں سے مشترک کہلائے گا، کیونکہ مشترک کی تعریف کیا ہے؟ وہ لفظ مشترک وہ لفظ مفرد ہے جس کے کثیر معنی ہوں اور واضح نے ہر معنی کے لیے اسے علیحدہ وضع کے ساتھ وضع کیا ہو۔ منقول وہ لفظ مفرد جس کو ابتداءً تو ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، لیکن پھر اس کا استعمال کسی دوسرے معنی میں اس طرح ہونے لگا ہو کہ پہلے معنی کو چھوڑ دیا گیا ہو، جیسے لفظ صلاۃ کہ ابتداءً تو اس کی وضاحت دعا کے لیے تھی، لیکن پھر یہ نماز کے معنی میں ایسا مشہور ہوا کہ دعا والے معنی کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس طرح آپ کو بہت ساری مثال مل جائیں گی جن کو ابتداءً کسی اور معنی کے لیے وضع کیا گیا تھا، پھر اس کو چھوڑ کر کے دوسرے معنی میں وہ استعمال ہونے لگے۔ اس طرح نماز ہے، زکوٰۃ ہے، ان کے اصل معنی کچھ اور تھے لیکن ان کو چھوڑ دیا گیا ہے اور یہ استعمال ہونے لگے ہیں ایک مخصوص عبادت کے طور پر، مخصوص عبادت کے معنی میں۔ اب پھر منقول کی بھی اقسام ہے کہ منقول جو نقل کرنے والے کون ہوں گے، اگر نقل کرنے والے اہل شرع ہوں گے، شریعت والے ہوں گے، یعنی شارع وغیرہ ہوں گے، تو اس وقت یہ منقول شرعی کہلائے گا، اور اگر نقل کرنے والے یہ عام لوگ ہوں گے تو اس وقت یہ منقول عرفی کہلائے گا، اور اگر نقل کرنے والے یہ کوئی کسی فن کے یا خاص فن کے لوگ ہوں گے تو اس وقت یہ منقول اصطلاحی کہلائے گا۔ یہ تفصیل ہم ابھی پڑھنے والے ہیں۔ منقول کی اقسام،
لفظ کے ایک معنی کو دوسرے معنی میں نقل کرنے کے لحاظ سے 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 منقول شرعی، نمبر 2 منقول عرفی، نمبر 3 منقول اصطلاحی۔ نمبر 1 منقول شرعی۔ منقول شرعی وہ منقول جس کو نقل کرنے والے اہل شرع ہوں، جیسے لفظ صلاۃ۔ اسے پہلے معنی یعنی دعا سے دوسرے معنی یعنی نماز کی طرف نقل کرنے والے اہل شرع ہیں۔ پہلا جو اس کا معنی تھا یعنی دعا، اس سے نماز کے لیے استعمال کرنے والے یہ اہل شرع ہیں، شریعت والے ہیں۔ ایسے ہی لفظ زکوٰۃ، حج، روزہ وغیرہ کہ ان سب کے لغوی معنی کچھ اور ہیں، لیکن شریعت میں لغوی معنی نہیں بلکہ مخصوص معنی مراد ہیں، اس لیے یہ منقول شرعی کہلائیں گے۔ منقول تو اس لیے ہیں کہ یہ اپنے اصل معنی میں استعمال نہیں ہیں بلکہ دوسرے معنی میں استعمال ہیں، اسے پھیر کر دوسرے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اور شرعی اس لیے کہ اس کو نقل کرنے والے اہل شرع ہیں۔ منقول عرفی وہ منقول جس کو نقل کرنے والے عرف عام ہوں، جیسے لفظ کوفتہ کہ اصل معنی کوٹا ہوا، لفظ کوفتہ کے اصل معنی کوٹا ہوا، پھر عام اہل زبان اس کو گول کباب کے معنی میں استعمال کرنے لگے۔ اسی طرح لفظ دابہ ہے، یعنی ان دونوں الفاظ جو ہیں ان کو عام لوگ اس کے اصل معنی سے دوسرے معنی میں استعمال کرنے لگے، جس کی وجہ سے یہ منقول عرفی کہلائے گا۔ دابہ کا معنی ہوتا ہے ہر وہ جاندار جو زمین میں چلتا ہو، زمین میں ریگتا ہو، لیکن اسے چوپائی کے لیے جو خاص کیا گیا ہے، چوپائی کے ساتھ خاص یہ عرف عام نے کیا ہے، چوپائی طرف اس کو منقول کیا، یہ عرف عام نے کیا، جس کی وجہ سے اسے منقول عرفی کہتے ہیں۔ منقول اصطلاحی وہ منقول جس کو نقل کرنے والے مخصوص طبقے کے لوگ ہوں، جیسے لفظ کا لغوی معنی پھینکنا ہے، مگر بعد میں نحوی اسے ایک مخصوص معنی کے لیے استعمال کرنے لگے۔ لفظ کا لغوی معنی ہے پھینکنا، لیکن نحویوں نے لفظ کی تعریف کیا کی، ما تلفظ بالانسان، انسان جس کا تلفظ کرتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ یعنی نحویوں نے لفظ کو اس کی اصلی معنی سے ایک دوسرے معنی کی طرف پھیر دیا، تو یہ منقول، یہ نقل کرنا ایک خاص طبقے کے نزدیک تھا، اس لیے یہ منقول اصطلاحی کہلائے گا۔ فائدہ: اگر کئی الفاظ ایسے ہوں جن کا معنی ایک ہی ہو تو انہیں مترادف کہا جاتا ہے، جیسے اسد اور لیث، ان دونوں کا معنی شیر ہے۔ یعنی کئی ایسے اگر الفاظ مل جائیں جن کے تمام الفاظ کے معنی اگر ایک ہوں تو اسے مترادف معنی کہیں گے، مترادف الفاظ کہیں گے۔ جیسے ایک چیز پہ دلالت کرنے والے کئی الفاظ ہوتے ہیں بعض اوقات، تو ہر لفظ کو ایک دوسرے کا مترادف کہیں گے کہ یہ لفظ فلاں لفظ کا مترادف ہے، جیسے یہاں پہ لفظ اسد لفظ لیث کا مترادف ہے۔ نمبر 3 حقیقت متکثر معنی کی جو تیسری قسم ہے وہ ہے حقیقت، وہ لفظ مفرد جو اس معنی میں استعمال ہو جس کے لیے اسے وضع کیا گیا تھا، جیسے لفظ اسد حیوان مفترس یعنی چیر پھاڑ کرنے والے درندے کے لیے، درندے کے معنی میں استعمال ہو تو حقیقت ہے۔ حیوان مفترس جو ہے اسے وضع کیا گیا تھا چیر پھاڑ کرنے والے درندے کے لیے یعنی شیر کے لیے، اگر یہ اسی معنی میں استعمال ہو تو یہ حقیقت کہلائے گا۔ لیکن اسد اگر اس معنی میں استعمال نہ ہو بلکہ کسی بہادر مرد کے معنی میں استعمال ہو، بہادر شخص کو ہم اسد کہیں تو اس وقت اسد حقیقت نہیں ہوگا بلکہ مجاز کہلائے گا۔ مجاز وہ لفظ مفرد جو اس معنی میں استعمال نہ ہو جس کے لیے اسے وضع کیا گیا تھا، جیسے لفظ اسد بہادر آدمی کے معنی میں استعمال ہو تو مجاز ہے، کیونکہ لفظ اسد کو بہادر آدمی کے لیے وضع نہیں کیا گیا تھا۔ اسی طرح
کوئی بھی لفظ لے لو جس کے لیے وضع کیا گیا تھا، اگر وہ اسی میں استعمال ہو تو وہ حقیقت کہلائے گا، اور اگر وہ اس کے علاوہ میں استعمال ہو تو وہ مجاز کہلائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔